اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ٹاپک ہم لے رہے ہیں وہ ہے پروٹیکٹ یور سیلف اگینسٹ ڈپریشن۔ ڈپریشن ایک تو ہم جب ہم ٹین ایج میں تھے تب سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، تو یو کین امیجن کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ظاہر ہے یہ برسوں پرانی بات ہے۔ میری تو ٹین ایج کو گزرے بڑا زمانہ ہو گیا ہے نا، تو یار آج بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے، وہ یار بڑا ڈپریشن یہ کامن ایک ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی، بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بس فلاں نہیں ہوا۔ اچھا، ان دنوں آپ کو پتہ ہے ماحول کو بہت زیادہ لبرل بھی نہیں تھا، تو اس لیے سارا وقت وہ قصے تو نہیں ہوتے تھے کہ فلاں سے بات نہیں ہوئی یا فلاں نے مجھے فون نہیں کیا، نہ فون تھے نہ ان کی وجہ سے جو خرابی ہیں نا وہ بھی نہیں تھی ظاہر ہے، لیکن یہ ضرور تھا کہ یار یوں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، رزلٹ نہیں اچھا آیا، وہ اس سے بات کرنی تھی نہیں ہو سکی، کوئی صورت نہیں بنی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ڈپریشن جو تھا یہ بہت ہی ٹرانزینٹ اور ٹیمپریری ڈپریشن ہوتا تھا، یعنی یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی گفتگو تھی شاید، یا چند منٹ کی بھی تھی، یا زیادہ سے زیادہ 1 آدھ دن کی ہوگی۔ بعد میں ابھی جو صورتحال ہے ڈپریشن کی، وہ اس میں بہت سے لوگ کلینکل ڈپریشن کے شکار ہیں، جو کہ واقعی ایکچولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوتا ہے، اور جس کے وہی ٹپیکل سمپٹمز ہیں، کم سونا، کم کھانا، اور مستقل لو فیلنگز اپنے بارے میں کہ یوز لیس ہوں، بیکار ہوں اس دنیا میں، اور پھر اس کے ساتھ پھر اسی کو جب ذرا آگے چلاتے ہیں تو پھر آبویسلی پھر خودکشی کے خیالات اور اس قسم کی چیزیں، وہ تو پھر باقاعدہ ایک پراپر یوں کہہ لیجیے کلینکل النس ہے جس کا علاج ضروری ہے، اور دوائیاں بھی آ گئی ہیں، اور کچھ نہیں تو وہ تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو بدل دیتی ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور اس کو کم از کم تھوڑا سا نارملائز کر دیتی ہیں۔ دیکھیے ہیلنگ ریکوری جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی بس بندہ اینٹی ڈپریسنٹ کھا کے تو بھلا چنگا ہو جائے گا اور بھاگنے دوڑنے لگ جائے گا، بھاگنے دوڑنے تو وہ لگے گا اپنی ہمت سے، ٹھیک ہے، ہاں یہ اس کو ہیلپ ضرور کریں گی کہ وہ جو بہت زیادہ لو فیلنگ ہے یا سوسائڈل تھاٹس ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے اس کو کم از کم نجات دے گی۔ ابھی جو ڈپریشن کا معاملہ ہے، ابھی ڈپریشن کا معاملہ سیریس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دی فیکٹرز دیٹ آر لائکلی ٹو کاز ڈپریشن دے آر ناؤ کوائٹ پریولنٹ، وہ کافی کامن ہیں، یعنی عام طور سے پائے جا رہے ہیں نا۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی، اکنامک سٹریس بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کے ڈپریس ہونے کی، جب وہ کانسٹنٹلی دیکھتے ہیں کہ ان کے ریسورسز ان کی ریکوائرمنٹ سے میچ نہیں کر پا رہے، اور کوئی صورت نہیں بن رہی کہ میچ کریں، ہر مہینے ایک ڈیفیسٹ ہے اور سارا وقت ایک ڈیفیسٹ ہے، اور بس ادھر کا کام ادھر اور ادھر کا ادھر گھما پھرا کے کوئی زندگی کسی نہ کسی طرح سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اینی وے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈپریشن جو چیزیں کر سکتی ہیں وہ تو بہت ہیں، لیکن کیا کریں؟ اب ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، کیا کریں پھر؟ ٹھیک ہے، میری رائے یہ ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہونے سے خود کو بچانا چاہیے، ہر صورت بچانا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو بچانا چاہیے۔ اس میں کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لاجیکلی زندگی کو لے کے چلنے کی کوشش کریں، نمبر 1، ایسی خواہ جذباتی نہ ہوں، نہ لوگوں کو کریں، نہ جذباتی فیصلے کرنے کی کوشش کریں، لاجیکلی چلنے کی کوشش کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی پلان کے ساتھ چلیں، جو ہماری ایک عادت ہے نا کہ بس یار وہ ٹھیک ہے جی، جیسے بھی ہے جی، ہم کوئی جو ذرا زیادہ بنتے ہیں وہ اس کو اللہ توکل کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وچ مین کہ میرا تو کوئی پلان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یا دیکھیے توکل تو یہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو قرآن پاک میں لکھ دیا ہے کہ پہلے آپس میں مشورہ کر لو اور پھر جو فیصلہ کر لو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اس نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جی آپ کریں کچھ نہ اور توکل کر کے بیٹھ جائیں، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو لیکن ہمارا حال یہی ہے، بس اللہ توکل ہے جی بس۔ تو اس سے بچیں، کسی پلان کے ساتھ زندگی کو لے کے چلیں، اپنے حصے کا کام ضرور کریں۔ تیسری بات یہ دیکھیے، اگر آپ واقعی اندر سے مطمئن ہیں کہ آپ نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا ہے تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہونے کا آپ کا امکان بہت کم ہے۔
پرابلم یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام ہم نہیں کرتے اور ہم ادھر ادھر ڈالتے رہتے ہیں. دیکھیں جی میں کیا کروں جی، میں نے کرنا تھا جی، اس نے کرنے نہیں دیا جی، وہ یوں ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی. وہ ہم ادھر ادھر ڈال کے اپنے آپ کو فوراً بری ذمہ کر کے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو تیسری بات یہ ہے کہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے کہ کسی اپنے حصے کا کام ضرور کریں. سو لاجیکلی چلیں، پلان کر کے چلیں، اپنے حصے کا کام ضرور کریں. اینڈ بینگ اے مسلم، اف یو آر مسلم تو، اور اف یو آر اے کرسچین اور اف یو آر اینی ادر ریلیجن جس میں آپ کے پاس یہ پروویژن ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ کا ایک بہت بڑا سپورٹ کا سسٹم ریلیجن بھی ہے. لیکن ریلیجن کو سپورٹ کا سسٹم ہونا چاہیے. اس کو اس سینس میں نہیں لینا چاہیے کہ میں تو کچھ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی، اور لیکن میرا یقین بڑا پکا ہے اور بس وہی کرے گا جو کچھ کرے گا. اور بس یا مجھے کسی نے وظیفہ بتا دیا ہے تو میں صبح سے شام تک وظیفہ پڑھا کروں گا، کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. اور یہ آج کل بہت چل رہا ہے، یعنی بہت سارے ایسے اسکیمرز ہیں، یہ بھی اسکیمرز ہی ہیں نا، جو لوگوں کو اس کام پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھ سے وظیفہ لے لو اور پڑھا کرو. اور بڑے بڑے اچھے معزز لوگ جو ہیں وہ اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ یہ پڑھ لیں تو مالا مال ہو جائیں گے، یہ پڑھ لیں تو دنوں میں امیر ہو جائیں گے، یہ پڑھ لیں تو یوں ہو جائیں گے. یار اگر اتنا ہی ہے تو بیچارے غریب لوگ کیوں پھر رہے ہیں دنیا میں؟ اور آپ کیوں یہ ٹکے ٹکے کی چیزیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ ویسے آپ خود ہی پڑھ کے مالا مال ہو جائیں. آپ کو کیا ضرورت ہے یوٹیوب پہ آ کے چیزیں بیچنے کی، بھائی اپنا سامان بیچنے کی. تو یہ اس کو یعنی ریلیجن کو سپورٹ بنائیے، اپنے دل کی تسلی اور تقویت بنائیے. اس کو اس طرح سے غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ مت لے کے چلیے اس کو. یہ آخری بات ہے. اور ان سب چیزوں کو ملا کے پوری کوشش کیجیے کہ آپ ڈپریشن کا شکار نہ ہوں. اور اگر فرض کر لیجئے خدا نخواستہ ساری کوشش کے باوجود آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ ڈپریشن کے سمٹمز آپ میں آنے لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ انتظار مت کریں. پھر آپ جو فارماکولوجیکل سپورٹ ہے نا، یعنی دوائی کا سہارا ہے، پھر آپ لے لیں. اس میں نہ کوئی اسٹگما ہے، نہ کوئی بے عزتی کی بات ہے، نہ کوئی برائی خرابی کی بات ہے. آپ کا گلا خراب ہوتا ہے تو دوائی کھا لیتے ہیں نا آپ، اور بڑے اطمینان سے کھا لیتے ہیں، اور ہر کسی کو بتاتے بھی پھرتے ہیں کہ یار بس کل سے گلا بڑا خراب تھا، میں نے اینٹی بایوٹک شروع کیا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اگر آپ کوئی خدا نخواستہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو آپ کا آ گیا ہے اور آپ اس کی دوائی لے رہے ہیں، تو آپ اشتہار نہ لگائیں، لیکن یہ کہ آپ کو شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے؟ مینٹل ہیلتھ از جسٹ لائک فزیکل ہیلتھ. جیسے فزیکل ہیلتھ کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو مینٹل ہیلتھ بھی ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے. تو اگر وہ واقعی اس کو ضرورت ہو، بہت ساری دیکھیے نا، فزیکل ہیلتھ میں بھی بہت ساری کنڈیشن کو ہم بہت امپورٹنس نہیں دیتے اور وہ 1-2 دن میں 2-4 دن میں لڑک کے ٹھیک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں وائرل تھا، فلاں تھا، یوں تھا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اور ہو بھی جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ کا بھی یہ معاملہ ہے. اگر یہ ٹیمپریری ہے، 2-4 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ. لیکن اگر نہیں ہوتا اور آپ کو واقعی یہ یعنی ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ پرابلم ہے، تو پھر آپ کو دوائی کی ضرورت ہے، تو دوائی کھا لیجئے پھر. ٹھیک ہے. جتنا عرصہ بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے، یہ کوئی اس سینس میں ایڈکٹیو بھی نہیں ہے کہ جی آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، جی بس آپ پکے ہو جائیں گے. آئی تھنک لارجلی اٹ ڈپینڈز آن یو کہ آپ دوائی کھائیں، اس کی سپورٹ لیں، اپنا سوچ آپ کی تھوڑی سی بہتر ہو جائے. مین وائل آپ جو کنسٹرکٹیو کام ہے، پازیٹیو کام ہے، ان پہ توجہ دیں. تو ایک سرٹن پیریڈ کے بعد آپ گریجولی، ظاہر ہے آپ کھڑے کھڑے تو دوائیاں بند نہیں کرنی چاہیے یہ، تو آپ ان کو ٹیپر آف کر کے ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ اور ان کو چھوڑ سکتے ہیں. اینڈ یو کین you don't have to continue with the drugs for all your life actually. تو اس خیال کو بھی چھوڑ دیجئے کہ بس لگ گئیں تو لگ جائیں گی جی، پھر چھوڑ ہی نہیں جائیں گی جی، اس لیے شروع نہیں کرنی چاہیے. یہ سب وہ جاہل خیالات ہیں، ان پڑھ خیالات ہیں جو کہ لوگوں نے پکا لیے ہیں دماغوں میں اور ہر کسی کو بتائے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. سو آپ خود سمجھدار ہیں، آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کیجئے اور اپنے حساب سے لے کے چلیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.